بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، آج کی کہانی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہانی کے مصنف ہیں ایم الیاس، اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 20 سنائیں گے۔ لیجیے شروع کرتے ہیں۔ ولید بن عقبہ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہوا کہ وہ قبیلہ بنو مستلق کے پاس 10 سواروں کا ایک وفد لے کر جائیں اور دریافت کریں کہ انہوں نے مقررہ زکوٰۃ کی رقم کیوں نہیں بھجوائی۔ حکم پاتے ہی ولید بن عقبہ 10 سواروں کے ساتھ بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں شناخت کے لیے اسلامی پرچم تھا۔ ولید بنو مستلق کی آبادی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی سے تقریباً 50-60 مسلح سوار نکلے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ ولید بن عقبہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ طلوع اسلام سے پہلے ولید کے قبیلے کی بنو مستلق سے سخت دشمنی تھی اور آئے دن جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اس وقت بنو مستلق کے اتنے زیادہ سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا اور یہ گمان بھی پیدا ہوا کہ یہ لوگ ان سے اپنی پرانی دشمنی کی بنا پر جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی ولید نے اپنا گھوڑا روکا۔ یہ دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑے کی راسیں کھینچ لی۔ ولید بن عقبہ نے کہا، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں میرے قبیلے اور بنو مستلق میں دشمنی تھی، شاید وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم واپس جا کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حال بیان کریں گے۔ ان کے ساتھیوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ولید بن عقبہ کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے موڑے اور مدینہ کے رخ پر چل پڑے۔ بنو مستلق نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا تو ٹھہر گئے، پھر جدھر سے وہ آئے تھے ادھر ہی کو لوٹ گئے۔ ولید نے مدینہ واپس پہنچ کے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بنو مستلق مرتد ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا یا اسلام کے خلاف کوئی بات کی تھی؟ یا رسول اللہ، ولید بن عقبہ نے جواب میں کہا، جب ہم ان کی آبادی کے قریب پہنچے تو بنو مستلق کے 50-60 آدمی مسلح ہو کر آبادی سے باہر نکل آئے۔ آپ نے ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے ہم بغیر مقابلہ کیے واپس آ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولید کی بات کچھ درست معلوم نہ ہوئی۔ آپ نے پھر تحقیق کی اور دوبارہ دریافت فرمایا، کیا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا یا تم پر حملہ کر دیا تھا؟ چونکہ ان میں سے ایک بات بھی نہ ہوئی تھی، اس لیے ولید بن عقبہ نے وضاحت کی، یا رسول اللہ، ان سے بات کرنے کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا، مگر ان کے ارادے نیک نہ معلوم ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ، دربار رسالت میں موجود ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، کسی زمانے میں بنو مستلق اور ولید بن عقبہ کے قبیلے میں دشمنی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ولید کے ساتھ سوار دیکھ کر حملے کا ارادہ کیا ہو۔ اس کی تائید ولید بن عقبہ نے بھی کی۔ اے اللہ کے رسول، یہ بات درست ہے، وہ مجھ سے جنگ کرنے ہی نکلے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے خیال کی تائید نہ فرمائی، بلکہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک فوجی دستے کے ساتھ بنو مستلق کی طرف بھیجا اور تاکید فرمائی، جلد بازی سے کام نہ لینا، بلکہ اچھی طرح معلوم کرنا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نماز ادا کرتے ہوں تو ان سے کسی تعرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی ہو تو پھر جو مناسب سمجھو وہ کرنا۔ خالد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر خیمہ گاہ میں واپس آئے اور سواروں کا انتخاب کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ابن حاتم، جس کی چند روز پہلے ہی شادی ہوئی ہے، وہ اپنے گھر گیا ہوا ہے۔ جناب خالد نے پہلے تو سوچا کہ اس مہم پر ابن حاتم کو نہ لے جایا جائے، بلکہ کچھ دن اسے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گزارنے دیں، مگر پھر انہیں 2 دن پہلے کی بات یاد آئی کہ ابن حاتم ان کے پاس آیا تھا اور اس نے درخواست کی تھی کہ جب بھی جہاد ہو اسے اس میں شرکت کا اعزاز بخشا جائے۔ یہ بات یاد آتے ہی انہوں نے ابن حاتم کو فوراً بلوا بھیجا۔ ابن حاتم کو جہاد پر جانے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے اندر جا کر نوحنا کو خبر دی، سنتی ہو نوحنا، ہمارے سردار معظم جناب خالد بن ولید جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں اور مجھے بھی بلوایا ہے۔ نوحنا کا دل تھک سے ہو گیا، مگر وہ فوراً سنبھلی اور مسکرا کے بولی، مبارک ہو ابن حاتم، یہ اعزاز ہر ایک کو نہیں ملتا، مجھے تمہارے جہاد پر جانے کی بے حد خوشی ہے۔
تو پھر دیر نہ کرو نوحنا، ابن حاتم نے جلدی سے کہا، مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ نوحنا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر اس نے ضبط کر کے کہا، ابن حاتم، تمہیں یاد ہے کہ میں نے شادی کی رات تم سے ایک بات کہی تھی؟ بات کہی تھی؟ ابن حاتم سر پکڑ کے سوچنے لگا، یاد نہیں پڑتا، کیا بات کہی تھی تم نے؟ میں نے کہا تھا، نوحنا نے بڑے تحمل سے کہا، کہ اگر جہاد کا موقع آیا تو میں تمہارے جسم پر اپنے ہاتھوں سے اسلحہ سجاؤں گی۔ تم بہت عظیم ہو نوحنا۔ ابن حاتم مسرت بھرے جذبات سے جھوم اٹھا، بس دیر نہ کرو اور مجھے اسلحہ پہنا دو۔ نوحنا نے کانپتے ہاتھوں سے تلوار ابن حاتم کی کمر میں لٹکائی، ڈھال کاندھے پر چڑھائی اور ترکش پشت پر لگا کر کمان گلے میں ڈال دی۔ پھر نوحنا اپنے چند دن کے دلہا کو اپنے ضعیف ماں باپ کے پاس لے گئی۔ سنتے ہو بابا، نوحنا نے باپ کو مخاطب کیا، ابن حاتم جہاد پر جا رہے ہیں۔ ضعیف جسموں میں ایک لمحے کے لیے راشا سا پیدا ہوا، مگر دونوں فوراً ہی سنبھل گئے۔ باپ نے ابن حاتم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جاؤ بیٹے، خدا تمہیں اسلام کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ دن زندہ رکھے۔ دشمن کا مقابلہ سینہ سامنے رکھ کر کرنا، پیٹھ نہ دکھانا۔ بوڑھی خالہ نے ابن حاتم کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی اور چشمے نم رخصت کیا۔ اس کا بوڑھا دل لرز رہا تھا۔ ابن حاتم گھوڑے پر سوار ہوا تو نوحنا کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے فوراً منہ گھما لیا اور 2 آنسو آنکھ سے گر کر زمین میں جذب ہو گئے۔ ابن حاتم دور تک پلٹ پلٹ کر اسے دیکھتا رہا۔ ابن حاتم خیمہ گاہ میں پہنچا تو سردار خالد بن ولید کا رسالہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ انہوں نے ابن حاتم کو رسالہ میں شامل کیا اور روانہ ہو گئے۔ جب یہ رسالہ بنو مستلق کی بستی کے قریب پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ جناب خالد نے رات بستی سے باہر گزارنے کا حکم دیا۔ سواروں نے گھوڑے کھول دیے اور چھوٹی سی پہاڑی کے ساتھ رات بسر کرنے کے لیے زینے بچھا لی۔ چوکی پہرا درست کر دیا گیا اور خشک میوہ کھا کر اور چھاگلوں سے پانی پی کر تمام رسالے کے سوار آرام کرنے لگے۔ سردار خالد بن ولید نے ابن حاتم کو بلوا کر کہا، ابن حاتم، تمہیں بڑی ہوشیاری سے بستی میں جانا ہے اور اچھی طرح معلوم کرنا ہے کہ بنو مستلق مسلمان ہیں یا واقعی مرتد ہو گئے ہیں۔ سردار معظم، ابن حاتم نے سردار کے حکم پر سر جھکا کر کہا، خادم کو روانگی کی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، جناب خالد نے ابن حاتم کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اسے رخصت کر دیا۔ ابن حاتم نے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا رخ بنو مستلق کی بستی کی طرف کر دیا، جو زیادہ دور نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گیا۔ ابن حاتم بستی میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ ابن حاتم نے اس کے قریب پہنچ کے گھوڑا روکا۔ بزرگ گھوڑے کی ٹاپیں سن کر پہلے ہی رک گیا تھا۔ ابن حاتم نے گھوڑے سے اتر کر کہا، بزرگ محترم، کیا ایک مسافر کو بستی میں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ بزرگ نے چاند کی ہلکی روشنی میں ابن حاتم کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا، اے جوان، اگر تم مسلمان ہو تو ہمارے بھائی ہو، اور اگر بت پرست ہو تو بھی ہم وطن ہونے کی حیثیت سے تمہارا ہم پر حق ہے۔ عرب قوم اپنی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہے۔ میں تمہیں اپنا مہمان بنا کے بے حد خوشی محسوس کروں گا۔ بزرگ محترم، ابن حاتم نے نرمی سے کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ بنو مستلق کی بستی ہے نا؟ بالکل ٹھیک، بزرگ نے خوش ہو کر کہا، یہ بنو مستلق ہی کی بستی ہے۔ ہمارا قبیلہ اسلام لانے سے پہلے بھی اپنی مہمان نوازی کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا، اور اب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری مہمان نوازی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ دونوں بزرگ کے مکان پر یوں ہی باتیں کرتے ہوئے آن پہنچے۔ بزرگ نے دروازے پر سے ہی آواز دی، بیٹے حاتم، باہر آ کے دیکھو، مہمان آئے ہیں۔ حاتم کے نام پر ابن حاتم چونکا۔ اسی وقت ایک جوان گھر سے برآمد ہوا۔ یہ میرا بیٹا ہے حاتم، بزرگ نے تعارف کروایا، اور یہ مہمان ہیں، اس نے بیٹے کو بتایا۔ ان کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں جانتا، اندر جا کے نشست کا اور اس کے بعد کھانے کا اہتمام کرو۔ حاتم ابن حاتم ہی کا ہم عمر تھا۔ اس نے مہمان پر بڑی دلچسپی سے نظر ڈالی، پھر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے واپس آ کر کہا، اندر چلیے، سب انتظام ہو گیا ہے۔ حاتم نے ابن حاتم کا گھوڑا سنبھال لیا اور وہ بزرگ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ چھوٹا سا گھر تھا، دروازے کے ساتھ ہی مہمان خانہ تھا جہاں صاف ستھرا فرش بچھا ہوا تھا۔ حاتم جا کے بیٹھ گیا۔ حاتم شاید کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔
تنہائی ہوئی تو ابن حاتم نے کہا، محترم، آپ میرے بزرگ بھی ہیں اور میزبان بھی، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مگر خیال آتا ہے کہ کہیں آپ کو ناگوار نہ گزرے۔ مہمانوں کی کسی بات کا برا نہیں مانا جاتا، بزرگ نے جواب دیا، جو پوچھنا ہے تم بلا تکلف پوچھ سکتے ہو۔ ابن حاتم کو اطمینان ہوا۔ بزرگ محترم، اس نے خوب جانچ تول کر سوال کیا، آپ فرماتے ہیں کہ بنو مستلق مسلمان ہو گئے ہیں، مگر مدینہ میں تو یہ بات مشہور ہے کہ بنو مستلق مسلمان تھے مگر اب مرتد ہو گئے ہیں۔ بزرگ کے چہرے پر قدرے غصہ کے آثار نمایاں ہوئے، مگر انہوں نے مہمان کا ادب ملحوظ خاطر رکھا اور کہا، میرے نوجوان مہمان، ہمیں مرتد کہنا سراسر ہم سے زیادتی بلکہ ہماری توہین ہے۔ ہم جب سے مسلمان ہوئے ہیں تمام اسلامی احکامات بجا لاتے ہیں، ہم لوگ اذانیں دیتے اور نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس دشمن نے ہمیں مرتد مشہور کیا ہے۔ اگر تم صبح تک ٹھہر سکو تو میں تمہیں اپنے سردار سے ملواؤں گا، اگر تم بھی مسلمان ہو تو ہمارے سردار سے مل کر بہت خوش ہوگے۔ محترم، ابن حاتم نے خوش دلی سے کہا، مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، میں خود بھی مسلمان ہوں، آپ مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھیے، آپ کے بیٹے کا نام حاتم ہے اور میرا نام ابن حاتم ہے۔ واہ بھائی واہ، بزرگ خوش ہو کر بولے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بے شک تم میرے بیٹے ہی ہو، اب میں تمہیں رات میں نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، ابن حاتم نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، میں رات میں نہیں جاؤں گا، لیکن صبح مجھے بہت سویرے جانا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ میں کل پھر آپ سے ملاقات کرنے آؤں۔ بزرگ کی سمجھ میں ابن حاتم کی بات نہ آئی، انہوں نے کہا، ہاں ہاں بیٹے، تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ کھانے کے دوران بھی ان کی گفتگو جاری رہی۔ بیٹے ابن حاتم، بزرگ نے دریافت کیا، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے قبیلے کا نام بتاؤ۔ ابن حاتم نے جواب دیا، میں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا تعلق قبیلہ بنو غطفان سے ہے۔ میرے چچا نعیم بن مسعود اشجعی کا شمار قبیلہ کے روسا میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بزرگ نے مسرت سے کہا، بنو غطفان تو عربوں کا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اچھا بیٹے ابن حاتم، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے یا ابھی اکیلے ہو؟ میری شادی صرف چند دن قبل ہوئی ہے، ابن حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شادی قبیلے میں ہی ہوئی ہے، مگر میں مکہ کی بجائے مدینے میں رہتا ہوں۔ بہت خوب، بزرگ نے سر ہلا کر کہا۔ کھانے کے بعد ابن حاتم کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ اس وقت بزرگ کا بیٹا حاتم بھی وہاں موجود تھا۔ ابن حاتم نے ہنس کے کہا، برادر، تمہارا نام حاتم اور میرا نام ابن حاتم ہے، اس لیے ہم تم ایک ہی ہوئے۔ اس وقت تو میں سونے والا ہوں، کل دن میں تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کل؟ حاتم نے حیران ہو کے پوچھا، کیا آپ کل تک ٹھہریں گے؟ کل صبح سویرے چلا جاؤں گا، ابن حاتم نے جواب دیا، پھر دن میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ابن حاتم نے بزرگ سے کہا، اگر یہاں صبح کی نماز ہوتی ہو تو مجھے اذان سے پہلے اٹھا دیجیے گا۔ میرا پورا قبیلہ نمازی ہے، بزرگ نے بڑے فخر سے کہا، بے فکر ہو کے سو جاؤ، میں تمہیں اذان سے پہلے بیدار کر دوں گا۔ حاتم کے والد نے ابن حاتم کو اذان سے پہلے جگا دیا۔ ابن حاتم ہاتھ منہ دھو کے تیار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا محترم بزرگ، اس نے چلتے وقت کہا، مجھے آپ کے بیٹے حاتم سے بہت سی باتیں کرنا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ دی اور گھوڑا دوڑنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید بستی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب ابن حاتم وہاں پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یہ اذان بنو مستلق کی بستی میں ہو رہی تھی اور آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ سپہ سالار لشکر کا خیمہ سامنے ہی ایستادہ تھا۔ ابن حاتم سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید بیدار ہو چکے تھے۔ ابن حاتم نے سلام کے بعد عرض کیا، سردار محترم، آپ نے اذان کی آواز سنی؟ سنی ہے ابن حاتم، جناب خالد نے جواب دیا، کہیں قریب ہی سے آ رہی ہے یہ آواز۔ سردار محترم، ابن حاتم نے مسرت کا اظہار کیا، یہ اذان بنو مستلق کی بستی میں ہوئی ہے۔ الحمدللہ پوری بستی مسلمان ہے، میں نے اچھی طرح تصدیق کر لی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جناب خالد نے بے ساختہ کہا، اب فجر کی نماز کے بعد تم کو پھر ان کی بستی میں جانا ہے اور ان کے سردار کو اطلاع دینا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کو آ رہے ہیں۔ ابن حاتم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب اچھی طرح سویرا ہو گیا تو ابن حاتم گھوڑے پر سوار ہو کے سیدھا انہی بزرگ کے مکان پر پہنچا جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ بزرگ کا بیٹا حاتم بھی وہیں تھا۔ ابن حاتم؟ بزرگ نے حیرانی سے پوچھا،
تمہیں اتنی جلدی واپس آنا تھا تو پھر جانے کی کیا عجلت تھی؟ بزرگ محترم، ابن حاتم نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے اپنے مالک، آقا اور سالار کو ایک اہم خبر پہنچانا تھی، وہ میں نے پہنچا دی اور واپس چلا آیا۔ ابن حاتم، بزرگ کی حیرت دو چند ہو گئی، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تمہارا مالک کون ہے اور تم نے انہیں کیا خبر پہنچائی ہے؟ ابن حاتم سوچ میں پڑ گیا کہ انہیں پوری بات بتائے یا نہ بتائے۔ اسے فکر مند دیکھ کے باپ کی بجائے بیٹے یعنی حاتم نے کہا، میرے بھائی، آپ ابن حاتم اور میں حاتم ہوں، اگر آپ ابا جان کو نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیے، مگر مجھے تو بتائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کے سپہ سالار کون ہیں اور اس وقت کہاں ہیں؟ بزرگ محترم اور میرے پیارے دوست، ابن حاتم نے جواب دیا، آپ مجھے اپنے قبیلہ کے سردار کے پاس لے چلیے، میں ان کے سامنے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ گزشتہ رات میں یہاں کیوں آیا تھا۔ ان دونوں کی حیرانی میں اور اضافہ ہو گیا، مگر وہ مزید بحث کیے بغیر ابن حاتم کو اپنے قبیلہ کے سردار کے پاس لے گئے۔ بنو مستلق کا سردار ادھیڑ عمر اور مضبوط جسم کا تھا۔ ابن حاتم نے اس کے سامنے جا کر کہا، السلام علیکم۔ اس نے خندہ روئی سے کہا، وعلیکم السلام۔ محترم سردار قبیلہ، ابن حاتم نے بزرگ اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سردار سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام کے سپہ سالار کے حکم پر حضرت خالد بن ولید سیف اللہ اپنے مختصر دستے کے ساتھ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فرستادہ رسول خالد سیف اللہ کا نام سن کر بنو مستلق کا سردار کھڑا ہو گیا۔ اہلا و سہلا و مرحبا، سردار اسلام ہمارے سر آنکھوں پر تشریف لائیں، اس سے بڑھ کے ہماری اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جناب خالد اس بستی میں آ کر ہمیں اعزاز بخشیں، ہم لوگ چشم براہ ہیں، وہ ضرور تشریف لائیں۔ معزز سردار، ابن حاتم نے جواب میں کہا، میں آپ کے پاس اسی گھر سے حاضر ہوا تھا، اب مجھے واپسی کی اجازت دیجیے، سردار محترم میرے منتظر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جوان، سردار نے کہا، تم جا سکتے ہو، مگر کم از کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام ابن حاتم ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا، مزید یہ کہ میں حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے ساتھ آنے والے مختصر لشکر کا ایک ادنا سا سردار ہوں، میں اپنے سردار اعلیٰ کا قاصد بھی ہوں، باقی تفصیل جب میں اپنے سردار اعلیٰ کے ساتھ واپس آؤں گا تو بتاؤں گا۔ ابن حاتم نے واپس آ کر جناب خالد کو اپنی اور بنو مستلق کے سردار کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ بستی میں جانے کے لیے تیار تھے۔ ابن حاتم کی بات سن کے انہوں نے دستہ کو چلنے کا اشارہ کیا اور اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا۔ ابن حاتم بھی گھوڑا گھما کے ان کے ہم رکاب ہوا۔ یہ لوگ بستی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو مستلق کے تمام لوگ، جن میں عورتیں، بچے اور ضعیف العمر لوگ بھی تھے، سب کے سب سردار اسلام حضرت خالد بن ولید کے استقبال کے لیے قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور گھوڑے سے اتر کر سردار قبیلہ اور بزرگ لوگوں سے معائنہ کیا۔ بنو مستلق کا سردار ان سب کو لے کر بستی میں داخل ہوا اور انہیں اس جگہ لے جا کر بٹھایا جو ان کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ دوران گفتگو خالد بن ولید نے کہا، میں نے بستی سے اٹھتی ہوئی اللہ اکبر کی آواز صبح کو سنی تھی، اس کے علاوہ میرے قاصد ابن حاتم نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ الحمدللہ آپ سب لوگ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ اسلامی اصولوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ سردار خالد سیف اللہ، سردار قبیلہ نے جواب میں کہا، آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہماری عزت کا باعث ہیں، ہم لوگوں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے دینی احکام کی پابندی شروع کر دی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اب بھی ان احکام کے پابند ہیں۔ دراصل مجھے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے کہ ہمارے ایک دوسرے سردار ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے جو کچھ عرصہ پہلے یہاں آئے تھے واپس جا کر کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ آپ لوگ مذہب اسلام سے پھر گئے ہیں۔ اور سردار خالد سیف اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنو مستلق کے سردار نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ سچے مسلمان ہیں اور جس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے اس نے غلط کہا ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ دنوں پہلے مسلمانوں کا ایک گروہ ادھر آیا تھا، ان کے پاس نشان اسلام تھا، مجھے معلوم ہوا تو میں اپنے آدمیوں کے ساتھ اس گروہ کے استقبال کے لیے بستی سے نکلا، مگر نامعلوم انہیں کیا ہوا کہ وہ ہمیں دیکھ کر فوراً گھوڑے گھما کر واپس ہو گئے۔ اس گروہ کے لوگ نہ تو ہم سے ملے اور نہ ہی کوئی بات کی،
انہوں نے ہمارے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ اسی لیے تو مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، خالد بن ولید نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً شبہ ہو گیا تھا کہ ولید بن عقبہ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تحقیق کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کروں۔ تو آپ واپس جا کر کیا کہیں گے دربار رسول میں؟ بنو مستلق کے سردار نے گھبرا کر حضرت خالد سے دریافت کیا۔ آپ بالکل مطمئن رہیے، حضرت خالد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سچے مسلمان ہیں۔ میں واپس جا کر اس غلط فہمی کو ختم کروا دوں گا جو ولید بن عقبہ کی باتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سردار خالد سیف اللہ، سردار نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ آپ دربار رسالت میں ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کیجیے گا کہ خدا کے رسول اپنی دعاؤں میں ہم لوگوں کو ضرور یاد رکھیں تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، حضرت خالد نے جواب دیا۔ بنو مستلق کی بستی میں 2 دن قیام کے بعد حضرت خالد بن ولید مدینہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ ولید بن عقبہ نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کہا ہے۔ انہوں نے بنو مستلق کی بستی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا اور استقبال کے لیے آنے والوں کو اپنا دشمن سمجھ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو نصیحت فرمائی، آپ بغیر تحقیق اور تصدیق کے کوئی بات منہ سے نہ نکالا کریں، اس طرح کی غلط فہمیوں سے کئی بے گناہوں کا خون بہہ سکتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو تحقیق و تصدیق کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا تھا تو انہیں سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ بنو مستلق کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے معاملہ کی اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ اس موقع پر قرآن مبین کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو۔ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چھان بین کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض مفسرین اور مورخین نازل ہونے والی آیت کی شان نزول کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب ولید بن عقبہ نے واپس آ کر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو مستلق مرتد ہو گئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آپ نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ان قریب بنو مستلق سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تھا کہ بنو مستلق کا ایک وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ وہ لوگ ولید بن عقبہ کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل کر آئے تھے، نہ کہ ان سے جنگ کرنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کا یقین فرما لیا اور یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، مگر دوسرا گروہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا خیال ہے کہ آیت شریفہ مذکورہ اس واقعے پر منطبق ہوتی ہے جس میں حضرت خالد کو بھیجنے اور انہیں تحقیق و تفتیش سے کام لے کر پھر کوئی قدم اٹھانے کا ذکر ہے۔ حضرت خالد کو بنو مستلق کے پاس بھیجنا اور انہیں صبر و احتیاط سے کام لینے کی تلقین کرنا حکمت سے خالی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو مستلق کی بغاوت کا حال سن کر کسی ایسے شخص کو روانہ فرمانا چاہتے تھے جو عقل مند، وسیع النظر اور معاملہ فہم ہو اور بنو مستلق کے معاملات کو اچھی طرح معلوم کر سکے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ بنو مستلق کی طرف جو شخص بھیجا جائے وہ ایک ماہر سپہ سالار بھی ہو تاکہ وقت پڑنے پر جنگ بھی کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو صبر و احتیاط سے کام لینے کا جو حکم دیا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ حضرت خالد بن ولید کہیں جوش شجاعت میں تحمل سے کام لینا نہ بھول جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال بھی آیا ہو کہ حضرت خالد بن ولید نے جس طرح بنو جزیمہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے کر انہیں قتل کروا دیا تھا، اس طرح کا سلوک وہ بنو مستلق کے ساتھ نہ کریں۔ اسی سال یعنی سن 9 ہجری میں دومتا الجندل کا واقعہ پیش آیا، جس میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے حاکم دومتا الجندل عقید بن عبد المالک کو گرفتار کیا تھا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔